تو ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں ایک عورت 2 3 4 دفعہ بیوہ ہوتی تھی, دوبارہ نکاح میں مشکل بولو نہیں ہوتی تھی. اس سینس میں آپ دیکھو تو پھر طلاق دینے میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بولو بھائی, آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. تو جس کا نقصان ہوتا ہے رائٹ اسی کو دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ اپنا کوئی شخص اپنا نقصان خود سے کبھی بھی پسند نہیں کرتا, اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی علامت ہے واقعی یہ مجبور ہو چکا ہے, یہ آپس میں حدود کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اگر عورت کو رائٹ دے دیا جائے, اسلام عورت کو رائٹ دے دیتا تو وہ تو کہتی بھائی ٹھیک ہے, مرد تو نہیں دے گا نا طلاق. اور ہمارے معاشرے میں اب بھی 99% مرد طلاق نہیں دیتے, برداشت کرتے ہیں. ان کو پتا ہے گھر رول جائے گا, میرا اچھا والا گھر ہے, میرے بچے ہیں, رول جائیں گے. لیکن اگر یہ عدالت کے ذریعے یا حقیقت میں عورت کو اختیار دے دیا جائے تو چند سالوں, ابھی تو خواتین عادت ہے ان کی گھر میں رہنے کی, لیکن چند سالوں کے بعد جو معاملہ خراب ہونے والا ہے, 99% گھروں میں طلاقیں شروع ہو جائیں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ خواتین دیکھیں گی یار یہ والا جو ہے نا, میرے وسیم بھائی سے میری شادی ہو گئی تو اس وقت تو ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آ رہے تھے, لیکن ان کی ارننگ تھوڑی کم ہے. جو جمشید بھائی رہتے ہیں نا پڑوس میں, اب ستار اور وسیم کو چھوڑ دینا چاہیے, جمشید کبھی تو اس نے کیا دودھ سے دھلا ہوا ہے کہ جمشید بھائی جو ان کی مثالیں نہ دیں. یہ جو جمشید ہے نا, یہ ابھی سنا ان کے یہ 18ویں گریڈ کے آفیسر بن چکے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو یہاں سے طلاق لے کے وہاں شادی کر لی جائے, 2 منٹ میں لیں گی عورتیں. جو جس طرح سے لبرلزم پھیل رہا ہے نا, عدالت جائیں گی, سلیم بھائی پہ الزام لگائے پرانے والے میاں پہ, عدالت الزامات کی تحقیق کرتی نہیں ہے کہ سچے ہیں جھوٹے ہیں بھی کہ نہیں ہیں, بس قسم اٹھا لو چل بھائی طلاق لی. شادی کس سے کی بھائی؟ جمشید بھائی سے. معذرت کے ساتھ کوئی جمشید بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جمشید بھائی سے شادی کی. جمشید بھائی کو کسی دن غصہ آ گیا کہ میں تمہیں اتنا کھلا رہا ہوں, وہ تمہارا پرانا والا تو غصے میں آ کے غلطی سے اسے چماٹ لگ گیا, جو کہ نہیں لگنا چاہیے. تم نے مجھے مارا, تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہیں. اب یا تو یہ معافی مانگے گا, یا تو یہ کیا کرے گا, پاؤں میں پڑ کے معافی مانگے گا. اب مرد کہتا ہے یار کم بخت میں کھلا رہا ہوں, گھر میں نے تجھے دیا ہوا, سارے بچوں کی فیسیں میں اٹھا رہا ہوں, معافی بھی میں مانگوں, ہو گیا. نہیں جی, فوراً جائے گی وہ عدالت, مجھے جمشید سے بولو کھلا چاہیے. میں مانتا ہوں ہمارے یہاں میجورٹی اس طرح کی خواتین کی نہیں ہے, گھر بسانے والی زیادہ ہیں, میں مانتا ہوں بڑے بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے شوہروں کو برداشت کر رہی ہیں. لیکن جب عورت کے پاس رائٹ جائے گا تو اگلی نسل میں اس کے سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہوں گے, ابھی نہیں ہو رہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں وہ تو اتنا وہ فلانے ستار بھائی تو اتنا مارتے ہیں, وہ جمشید کی بیوی معاذ اللہ معاف فرمائے اتنی پٹتی ہے, پھر بھی گھر میں بیٹھی بھی ہے, تو وہ ابھی ہیں, ابھی خیر غالب ہے عورتوں میں. لیکن جب عورت کے پاس اسی طرح طلاق کا حق آ گیا نا جس طرح بندے کے پاس ہے, تو میرے بھائی آپ تیل بیچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرو گے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلا اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا, مرد اپنی بیوی سے وفا کبھی نہیں کرے گا, محبت نہیں دے گا. اسے پتا ہے یار کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے, ابھی پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ دنیا چھوڑ دے گی, مجھے نہیں چھوڑ دے سکتی. کیونکہ جب دیکھو ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا اسے ڈنڈے کے زور سے آپ محبت نہیں دلوا سکتے. جو طاقتور ہوتا ہے نا اسے آپ یوں کہو کہ کمزور سے محبت کرو بس کرو لازمی, وہ نہیں کرے گا. مرد چاہے کتنا آپ لبرلزم کی طرف چلے جائیں, پاور بہرحال کس کے پاس ہے؟ مرد ہی کے پاس. چاہے امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, پاکستان میں, انڈیا میں, مرد فزیکلی مضبوط ہوتا ہے. تو جب طاقت مرد کے پاس ہے تو وہ کیسے کمزور سے محبت کرے گا, کیسے وہ کمزور کو برداشت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. وہ ایک ہی صورت میں کر سکتا ہے کہ اس کمزور کو اس کا اپنا بنا دیا جائے, اس کو یہ بات یہ تمہاری ہے, تمہارے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. یہ چیز مرد کو مجبور کرتی ہے, یار یہ میرے ماتحت ہے, یہ کمزور ہے جو بھی ہے لیکن ہے میری. اسی بیس پہ تو مرد پھر اس کے حقوق ادا کرتا ہے. اسے پتا ہو کہ یار یہ میری نہیں ہے, جتنا میں اس کا ہوں اتنی ہی میری ہے, برابر ہے دونوں. جیسے میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں یہ 2 منٹ میں چھوڑ کے چلی جائے گی, وہ صرف اپنا کام چلائے گا, اپنی ڈیزائرز پوری کرے گا اور ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دے گا. بولے گا بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو ستار پسند آ گیا اس کے ساتھ بھاگ جائے گی, وسیم پسند آ گیا ادھر نکل لے گی, تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ کبھی بھی نہیں, وہ پھر کبھی بھی محبت نہیں دے گا اس کو.
میں ایسے ایسے فنٹروں کو جانتا ہوں جنہوں نے میدان جنگ میں بڑے بڑے جوہر دکھائے ہیں, آرمی میں ہیں, بڑی بہادری کے ان کے واقعات ہیں, لیکن وہ بیویوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں. کیوں؟ کہہ رہے یار ایسا ستاتی ہے مگر چھوڑ نہیں سکتے, ہم چھوڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ابے بھائی بچے کہاں جائیں گے, ہیں گھر برباد ہو جائے گا, مجبوری ہے. یہ اللہ نے, اس کو پتا ہے کہ یہ کس کے, اگر اس کو یہ پتا چل جائے جو بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے, اتنے بندے اس نے بھڑکا دیے ہیں بھائی میدان جنگ میں, لیکن اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میں تو نہیں چھوڑ رہا اس کو, میں تو برداشت کر رہا ہوں گھر بچانے کی خاطر, لیکن اس کا میٹر گھوما تو یہ عدالت سے خلا لے لے گی, تو وہ کبھی بھی اس کے لیے قربانی بولو بھائی نہیں دے گا. اسی وجہ سے پوری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں ان میں سب سے زیادہ مضبوط فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے آج بھی. طلاقوں کے ریشو بہت کم ہیں. تو یہ ایک علت ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا ہے, اس لیے کہ طلاق دینے میں مرد کا نقصان زیادہ سمجھا جاتا ہے شریعت میں, عورت کا نقصان کم. اب اور اگر عورت کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کی کچھ اور وجوہات ہیں, وہ اسلام کا قصور نہیں ہے. اور دوسری بات یہ مرد کو یہ باور کرانے کے لیے تمہاری ہے, تمہاری مرضی کے بغیر بولو نہیں جائے گی, تو یہی چیز مرد کو مجبور کرتی ہے, بھائی یہ کہاں جا رہی ہے تو میری ہے نا, تو برداشت کرتا ہے. تیسری بات یہ کہ مرد میں قوت برداشت عورت سے زیادہ ہے. بس یہ کر کے میں اپنی وہ عقلی نقلی کو کمپلیٹ کروں گا, عقلی دلیل نقلی دلیل, بس وہ سبق سنا کے آج کا بیان ختم. تیسری بات کیا کہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا ہے, اس میں برداشت کی قوت عورت سے زیادہ ہے. اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا جائے نا تو خواتین جذباتی ہو جاتی ہیں جلدی. کتنی خواتین نے عدالت سے خلا لیا اور اب پچھتا رہی ہیں, کاش خلا نہ لیتے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. نہیں واقع نہیں ہوتی, نہیں جی نہیں کر سکتی نا, اسلام کے روشنی نہیں کر سکتی وہ شادی. بدکاری ہو رہی ہے, زنا ہو رہا ہے, مرد نے طلاق دی نہیں, عدالت نے دے دی اور شادی کی زنا ہے وہ. تو برداشت کس میں زیادہ ہے؟ مرد میں. خواتین اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ نہیں ہمارے میاں کا تو میٹر ہر وقت کیا رہتا ہے, شارٹ رہتا ہے. بھائی میٹر شارٹ رہتے ہے لیکن زبان میں ایک لفظ ہے نا ہلکا سا ڈیورس طلاق, وہ نہیں نکالتا میاں, وہ اتنے آرام سے نہیں نکال. ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں نکال دیتے ہیں. پھڈے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, اوٹ پٹانگ تو ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. مرد سب کچھ کر لیتا ہے, اسے پتا ہے بھائی زبان کو کیا کرنا ہے. 99% مرد یہ برداشت کرتے ہیں. کھوپڑی گھوم گئی, مجھے آگے بتا رہا تھا میری تو کھوپڑی گھوم گئی, میں تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ان کو پتا ہے یار اس کو لگام دو, پوری زندگیاں لڑتے ہوئے گزر جاتی ہیں. طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں ہر میں یہ کر دوں گا, میں چھوڑ دوں گا, چھوڑتا نہیں ہے. وہ بالکل ایسے, وہ ایک آدمی کمزور تھا نا, سامنے سے اس کو کسی نے لڑنے کا بولا, آبے لڑ, تو یہ اپنے بندوں سے کہتا مجھے چھوڑو میں اس کی ایسی کی تیسی کروں. پھر آج سے چھوڑنا نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ نہیں دینا کہیں, ابھی تو تھوڑی سی عزت ہے کہ تم نے پکڑا ہوا ہے. تو مرد بھی دھمکیاں بہت دیتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, لیکن دینا مرد کے لیے آسان نہیں ہے. اگر یہ خواتین کو اختیار دے دیا جاتا نا, جہاں غصہ آیا دھاڑ 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 فائرنگ. آپ تیل بیچ رہے ہوتے بیٹھ کے, یار کیا صبح ملے تھے بڑے ہنسے خوشے, کیا ہوا یار میری بیگم نے مجھے کیا کر دیا ہے, طلاق دے دی. پھر وہ بے شک پچھتاتی رہیں بعد میں, بے شک پچھتاتی رہیں, لیکن وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ الزام غلط ہے خواتین پر کہ ان میں برداشت کم ہوتی ہے. اصل میں تو ان میں بہت برداشت ہوتی ہے, مرد میں برداشت کم ہوتی ہے, عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے. پھر لوگ نا سائنسدانوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو مشاہدے پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان میں یہ ماہر نفسیات کے ٹوپی ڈرامے میرے سامنے پیش نہیں کیا کرو. اول تو ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ عورت میں برداشت کم ہے, مرد میں زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی افلاطون اٹھ جائے, یوٹیوب پہ کوئی نئی ریسرچ سامنے لے آئے, تو یہ مشاہدہ ہے کہ عورت میں برداشت کیا ہے, کم ہے. تبھی تو میت پہ مرد روتا ہے, عورتیں روتی ہیں. عورتیں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں نا, برداشت کم ہو رہا ہے نا ان میں. چوہا دیکھ کے اچھل جاتی ہیں, چھپکلی دیکھ کے. دیکھو دنیا میں جتنے بھی لبرلز کنٹری ہیں, سیکولر کنٹری ہیں, جو مرد اور عورت کے برابر حقوق کے قائل ہیں, ان میں آرمی میں آج بھی مردوں کی بھرتی زیادہ ہوتی ہے, خواتین کی بہت کم ہوتی ہے.
ان کو پتہ ہے یار میدان جنگ میں لڑنا خواتین کا کام نہیں ہے. امریکہ سب سے بڑا علمبردار ہے مرد اور عورت کے مساوی حقوق کا, ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک جیسا رائٹ ہے, کوئی حق نہیں ہے مرد کو عورت پہ, کوئی فضیلت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو تم نے اپنی آرمی میں جتنے مرد ہیں اتنی عورت, افغانستان میں خواتین کو کیوں نہیں بھیجا تم نے پٹھانوں سے لڑنے کے لیے؟ ٹھیک ہے کچھ خواتین بھی گئی ہیں, لیکن کچھ کیوں گئی ہیں؟ جتنے مرد تھے اتنی خواتین بھیجتے نا تم. نہیں, ان کو پتا ہے پٹھانوں سے لڑنا یہ لیڈیز کا کام نہیں ہے. ویسے بھی لڑنا ان کا ہے, کچھ ہوتی ہے بڑی فائٹر بھی ہوتی ہیں, کچھ مردوں سے زیادہ طاقتور بھی ہوتی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, ہوتی ہے, میں مانتا ہوں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو حضرت عمر سے زیادہ ذہین تھیں, اس کا تو حضرت عمر خود اعتراف کرتے تھے. علماء نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ہو کے بہت سے مردوں سے زیادہ ذہین تھی. ایسی ہوتی ہیں چیدہ چیدہ خواتین, بات تو اصول تو میجورٹی کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں نا. ایسی بھی ہوتی ہیں جو مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں. میاں کو گھما کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, میاں مکھنچو قسم کا, ایسے ہوتے ہیں جوڑے میں, کہتے ہیں یار یہ اس کو دیکھو میاں جو عجیب سے مکھنچو ہوتے ہیں. میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. ملکہ سبا وہ زیادہ ذہین تھی فرعون کی نسبت. فرعون بادشاہ تھا, کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی. اتنے دلائل دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آیا. ملکہ سبا نے ایک دلیل دیکھی کہ یار سیکنڈوں میں تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے اور اللہ کا نام لے کے خط لکھ رہے ہیں, یہ اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے. ذہین تھی نا بے انتہا. مسٹنڈے بیٹھ کے مشورہ دے رہے ہیں کہ لڑو سلیمان علیہ السلام سے. ملکہ سبا نے کہا لڑائی سے پہلے سوچ لو, کیونکہ اگر شکست ہوئی نا تو جعلوا عزت اہلھا اذلۃ, جو قوم کے عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے. کو 50% ہے, لڑائی میں شکست بھی ہوتی ہے. میچور تھی نا, ذہین تھی. اور وہ مرد مشٹنڈے جو بیٹھے ہوئے تھے درباری, وہ کہہ رہے ہیں سلیمان السلام سے لڑو, بس لشکر لے کے جائیں گے. اس نے کہا بھائی یہ بھی دیکھ لو, مشورہ کر لو, اگر لڑائی سمجھ میں آتی ہے تو لڑیں گے, نہیں سمجھ میں آتی ہے تو جنگ کو ٹالو. میچور تھی, سمجھدار تھی. تو ہوتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں خواتین, وہ بہت ذہین ہیں, لیکن میجورٹی میرے بھائی ایسے نہیں ہوتی. برداشت کی قوت عورت میں کم ہوتی ہے, تبھی آرمی میں فوج میں عورتوں کو کم رکھا جاتا ہے. بہت سے ملکوں میں تو رکھا ہی نہیں جاتا اور مردوں کو زیادہ بھرتی کیا جاتا ہے. ان کو پتا ہے بھائی یہ لڑے گا, یہ اس میں قوت فیصلہ ہوگی, بہت ساری باتیں ہیں. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة. بخاری کی حدیث ہے, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورتوں کے سپرد کر دے. آج گھر مردوں کے کنٹرول میں نہیں ہے, کس کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں؟ خواتین کے. تو دیکھ لو پھر ہو کیا رہا ہے, تباہیاں پھیل رہی ہیں. نہ خرچوں پہ کنٹرول ہے, شادی بیاہ میں مرد چاہ رہا ہوتا ہے پیسے بچائے, جو میرا بیان نہیں سن رہی خواتین وہ سارا پیسہ خرچ کرواتی ہیں. کتنے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں نا, تو یہ مجبوراً بولنا پڑتا ہے. بھائی جو کمنٹس ہیں ان کا مطلب آپ بیان سن رہی ہیں, آپ ایسی ہیں ہی نہیں. تو اب برداشت کی قوت جب کم ہے, جذباتیت بہت غالب ہے, تو جذباتیت جس میں غالب ہوتی ہے, جب پھڈا ہوگا اس کی زبان سے طلاق بولو نکلے گی. مرد برداشت کر لے گا, وہ کہے گا یار اس کو کسی طرح وہ کرتے ہیں, نظر آ رہا ہے. اب آپ مثالیں نا دے, فلاں نے تو دے دی تھی کھڑے کھڑے, فلاں نے تو ایسے فلاں ہیں, لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے, بہت کم ریشو, آٹے میں نمک کے برابر ہے. میجورٹی الحمدللہ گھر بسانے والی ہے, خواتین بھی بساتی ہیں, مرد بھی بساتے ہیں. تو میرا تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر طلاق کا حق کس کو دیا ہے؟ مرد کو, عورت کو. اور آخری بات کر کے, یہ ایک اور حکمت بیان کر کے بس میں اپنا وہ عقلی نقلی کو سمیٹتا ہوں. آخری حکمت جو میں یہ ہے کہ اگر دونوں کو طلاق کا حق دے دیا جاتا نا, تو پھر یہ نکاح نہ ہوتا, یہ متع بن جاتا. یہ کیا بن جاتا؟ ٹیمپریری. متع میں بھی, زنا میں بھی یہی ہوتا ہے, گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے. جب تک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے ساتھ رہو, جب چاہو بولتے کیوں نہیں چھوڑ دو. گرل فرینڈ کو بھی اختیار ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے, بوائے کو بھی اختیار ہے کہ گرل فرینڈ کو چھوڑ دے. تو نکاح اور زنا میں یعنی بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق کیسے ممکن ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو نہیں اس طرح ممکن ہے کہ نکاح میں گواہ ہوتے ہیں, گرل فرینڈ میں گواہ نہیں ہوتے, تو گرل فرینڈ میں گواہ بنا لو. اب تو گرل فرینڈ میں زیادہ گواہ ہوتے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے, لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں. گرل فرینڈ کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے, ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے. تو یہ فرق ختم ہو جاتا, فرق ہی نہیں رہے گا. اس کا حل آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ پھر کسی کو بھی طلاق کا اختیار نہ دیا جاتا. کیا خیال ہے؟
بھائی کسی کو بھی اختیار نہ دیا جائے، بلکہ دونوں کا جب نکاح ہوگا تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو جب چاہیں دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، ان میں ہمیشہ کے لیے کوئی بھی کسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس میں دوسرے نقصانات زیادہ تھے کہ اگر بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، لڑائیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، مرد خراب ہو گیا، عورت خراب ہو گئی، تو پھر کوئی تو سیٹ اپ ہونا چاہیے نا کہ ان کو آپس میں بولو جدا کیا جائے۔ کیونکہ جن معاشروں میں طلاق بالکل بھی نہیں ہے ان میں پھر میاں بیوی کے جھگڑوں کے بعد خودکشیاں ہوتی ہیں، اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں، کیونکہ سارے جوڑے کامیاب نہیں ہوتے۔